اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں دیکھ نہ لیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر تشریف لے جا کر بنی اسرائیل کے لیے تورات کی تختیاں لا کر انہیں کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے عمل کرنے کے لیے کتاب ہے، تو اس پر بنی اسرائیل حجت کرتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ واقعی اللہ نے ہمیں اس کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت عام کرنے کے لیے انہیں براہ راست خطاب فرما کر تورات پر عمل کا حکم دیا، مگر وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں دیکھ نہ لیں ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ ان کے اس گستاخانہ طرز عمل پر ایک بجلی کے کڑکے نے انہیں آ گھیرا اور بعض روایات کے مطابق وہ مر گئے اور بعض روایات کے مطابق بے ہوش ہوئے۔ ثم بعثناکم یہاں سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو زندگی دی اور دوبارہ وہ ہوش میں آئے، اس کا تذکرہ ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر منّ و سلویٰ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ اور کہا کہ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہتے جانا کہ اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا ڈالی۔ وَقُولُوا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائے اور جہاد کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس حکم کی نافرمانی کی پاداش میں انہیں صحرائے سینا میں مقید کر دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ لیکن اللہ کریم نے اس سزا یابی کے دوران بھی
انہیں جن نعمتوں سے نوازا ان کا ذکر ان آیات مبارکہ میں ہے کہ صحرا میں ان کے لیے چھت نہیں تھا تو بادل کے ذریعے ان پر سایہ کر دیا گیا جو مسلسل ان پر سایہ کیے رکھتا تھا۔ غذا نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے منہ و سلوہ کی شکل میں انہیں بہترین غذا عطا فرمائی۔ روایات کے مطابق من سے مراد رنجبین ہے جو اس علاقے میں بہت کثرت سے پیدا کر دی گئی، اور سلوہ سے مراد بٹیرے ہیں جو بنی اسرائیل کی قیام گاہوں کے آس پاس کثرت سے منڈلاتے تھے اور وہ انہیں پکڑنا چاہیں تو آسانی سے پکڑ لیتے اور اپنی غذا کا حصہ بنا لیتے۔ بنی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کی بری طرح سے ناقدری کی اور اس طرح خود اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا۔ وہ مطالبہ کرنے لگے کہ ہم ایک طرح کی غذائیں کھانے سے اکتا گئے ہیں تو ہمیں مختلف طرح کی ہم زمین کی ترکاریاں وغیرہ کھانا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر ان کی یہ خواہش بھی پوری کی گئی اور اعلان فرمایا گیا کہ اب تمہیں صحرا سے نجات دی جاتی ہے اور سامنے ایک شہر ہے، اس میں چلے جاؤ، لیکن اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کے طور پر سر جھکائے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہو۔ وہاں اپنی رغبت کے مطابق حلال غذا چاہو وہ کھا سکتے ہو، لیکن ان ظالموں نے پھر اپنی ضد کا اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور شہر میں داخل ہوتے ہوئے سر کو جھکانے کے بجائے سینہ تان کر داخل ہوئے۔ معافی مانگنے کے بجائے جو الفاظ انہیں تلقین کیے گئے تھے کہ حطوۃ اللہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اس کو بگاڑ کر حنطۃ کہنے لگے جس کا معنی ہے گندم۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا اور آسمان سے ایک بجلی آئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا یہ فاسق لوگ شکار ہوئے۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک جو اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے وہ اس کے لیے صرف اور صرف یہی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکموں کو بجا لائے اور تواضع اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرتے رہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔